ایک ایسا خواب جس میں تاریخ کی بڑی بڑی سلطنتوں کا عروج و زوال بتا دیا گیا۔ یہ خواب کس نے اور کیوں دیکھا تھا؟ اس کی صحیح تعبیر کیا تھی اور تعبیر بتانے والے شخص کو شیر کے سامنے کیوں ڈال دیا گیا؟ آج ہم اس ویڈیو میں حضرت دانیال علیہ السلام کا مکمل واقعہ پیش کریں گے۔ حضرت دانیال علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ پیغمبر تھے جو بنی اسرائیل کے زوال کے آخری دور میں پیدا ہوئے۔ آپ 457 قبل مسیح میں بیت المقدس میں پیدا ہوئے۔ دانیال کا لغوی معنی ہے خدا میرا منصف ہے۔ حضرت دانیال کے والدین کے متعلق عہد نامہ قدیم اور جدید دونوں میں کوئی جانکاری موجود نہیں، لیکن بعض محققین نے لکھا کہ آپ یہودا کی نسل سے تھے جو بنی اسرائیل کا ایک اعلیٰ مرتبے والا خاندان تھا۔ جب دانیال علیہ السلام جوان ہوئے تو یہ بنی اسرائیل کا بدترین زمانہ تھا۔ لوگ بدعمالیوں، ظلم، زناکاری اور طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا تھے اور اللہ کے نافرمان ہو چکے تھے، لہٰذا اللہ کا عذاب بنی اسرائیل پر بخت النصر بادشاہ کی شکل میں قہر بن کر نازل ہوا۔ بادشاہ بخت النصر اس وقت بابل کا ایک ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے یہودا ریاست پر حملہ کر دیا اور یہودیوں کے مقدس عبادت خانہ ہیکل سلیمانی کو نیست و نابود کر دیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا یہ ماننا تھا کہ بنی اسرائیل چونکہ فسق و فجور اور برائیوں میں مبتلا ہوئے ہیں، اس لیے بخت النصر کا حملہ خدا کی طرف سے ان پر ایک مار ہے اور اس کی جانب سے دی جانے والی سزا بالکل درست اور منصفانہ ہے۔ بخت النصر نے یروشلم تباہ کر ڈالا اور بے دریغ لوگوں کا قتل عام کیا اور باقی بچے لوگوں کو قیدی بنا کر بھیڑوں کے ریوڑوں کی طرح ہانک کر بابل لے گیا۔ انہی قیدیوں میں حضرت یرمیہ اور حضرت دانیال علیہ السلام بھی شامل تھے۔ 421 قبل مسیح میں بخت النصر نے ایک رات ایک پر اسرار خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بڑا بت جس کا سر سونے کا تھا اور درمیانی حصہ چاندی کا اور نیچے کا حصہ تانبے کا تھا اور ٹانگیں لوہے کی تھی، اس پر آسمان سے ایک پتھر گرا جس سے وہ پاش پاش ہو گیا اور اس کے اجزاء آپس میں مل گئے۔ وہ پتھر اتنا بڑا ہو گیا کہ تمام زمین اس سے بھر گئی۔ بخت النصر اس خواب سے حیران ہو گیا۔ اس نے اپنی پوری سلطنت سے کاہنوں اور نجومیوں کو بلایا اور ان سے خواب کی تعبیر جاننی چاہی، لیکن اس عجیب و غریب خواب کا مطلب کوئی نہ بتا سکا۔ کسی نے بخت النصر کو مشورہ دیا کہ خواب کی تعبیر دانیال سے پوچھی جائے۔ حضرت دانیال کو اللہ نے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا تھا۔ اس وقت آپ علیہ السلام قید خانے میں بند تھے، لہٰذا انہیں بخت النصر کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہونے والا شخص اسے سجدہ کرتا تھا، لیکن حضرت دانیال بخت النصر کے سامنے تشریف لائے تو آپ نے اسے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا سوائے خدا کے کسی کے آگے سجدہ جائز نہیں۔ اس پر بخت النصر خاموش رہا اور اس نے کچھ نہ کہا کیونکہ اسے پہلے اپنے خواب کی تعبیر جاننی تھی۔ جب اس نے اپنا خواب بیان کیا تو اس کا خواب سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا اس بت میں جو تو نے سونے کا سر دیکھا وہ تو ہی ہے، اور تیرے بعد ایک اور سلطنت برپا ہوگی جو تجھ سے چھوٹی ہوگی، اور اس کے بعد ایک اور سلطنت تانبے کی جو تمام زمین پر حکومت کرے گی، اور چوتھی سلطنت لوہے کی طرح مضبوط ہوگی، اور جو تم نے دیکھا کہ اس کے پاؤں اور انگلیاں کچھ تو کمبھار کی مٹی کی طرح اور کچھ لوہے کی تھی، سو اس سلطنت میں تفرقہ ہوگا، اور ان بادشاہوں کے ایام میں آسمان کا خدا ایک سلطنت برپا کرے گا جو ہمیشہ قائم رہے گی، اور اس کی حکومت کسی دوسری قوم کے حوالے نہ کی جائے گی۔ پھر حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا جلدی ہی تیری حکومت کا خاتمہ ہوگا، دوسرے اقوام یعنی فارس، رومی اور یونانی غالب آ جائیں گے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی عقلیت دیکھ کر بادشاہ بخت النصر نے ان کو دربار میں نوکری بخشی۔ بادشاہ ان کی عقل مندی اور ذہانت سے متاثر ہو گیا۔ صحیفہ دانیال کے مطابق حضرت دانیال جوان آدمی تھے، خوبصورت اور ہر چیز سیکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ان کی سمجھ بوجھ اور حکمت کی وجہ سے
ان کو دربار میں جگہ مل گئی، اور بادشاہ بخت النصر جب بھی کوئی سوال کرتا تو حضرت دانیال کاہنوں اور درباریوں سے زیادہ بہترین جواب دیتے تھے۔ حضرت دانیال نے بابل میں قیام کے دوران کبھی غیر حلال کھانا نہیں کھایا۔ آپ سادہ غذاؤں اور پانی پر گزر بسر کیا کرتے تھے، لیکن اللہ نے ان حلال غذاؤں میں ہی اتنی برکت عطا کی کہ آپ بابلی لوگوں سے زیادہ صحت مند نظر آتے تھے۔ حضرت دانیال ہر وقت اپنے پروردگار کی عبادت میں مشغول رہتے اور روز 3 بار بیت المقدس کی جانب رخ کر کے اپنے خدا کی بزرگی اور بڑائی بیان کیا کرتے تھے۔ 410 قبل مسیح میں بخت النصر کو پھر سے پریشان کر دینے والے خواب روز آنے لگے، لہٰذا حضرت دانیال نے اس سے فرمایا کہ تیری حکمرانی تب ہی محفوظ رہ سکتی ہے جب تو خداوند کی حکمرانی تسلیم کرے گا۔ حضرت دانیال نے اسے نصیحت کی کہ اس صورتحال سے بچنے کے لیے غریب بندوں پر اپنے خزانے کا رخ کھول دے، بھوکوں اور محتاجوں کی مدد کر، پھر شاید خداوند تجھ پر اپنا رحم کر دے۔ لہٰذا بخت النصر نے اس نصیحت پر عمل کیا۔ اس نے غریب بنی اسرائیل کی خوب مدد کی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک بھی شخص بھوکا اور غریب نہ رہا۔ لہٰذا بخت النصر پر آنے والا عذاب ٹل گیا اور ملک کے حالات بہتر ہو گئے۔ 357 قبل مسیح میں بخت النصر کی موت ہو گئی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ دانیال علیہ السلام کی مثال حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ہے۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ہی ایک قیدی بنا کر دوسرے ملک میں لائے گئے اور دونوں کو ہی خواب کے علم سے نوازا گیا۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام نہ ہوتے تو پورا مصر تباہ ہو جاتا۔ بالکل اسی طرح اگر دانیال علیہ السلام نہ ہوتے تو بابل تباہ ہو چکا ہوتا۔ بخت النصر کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا بالشازار بادشاہ بنا۔ یہ انتہائی نالائق اور عیاش بادشاہ تھا۔ دوسرے وزیر جو حضرت دانیال کے بڑے عہدے کی وجہ سے ان سے جلتے تھے، انہوں نے بادشاہ کو حضرت دانیال کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا اور بتایا کہ دانیال نہ آپ کو سجدہ کرتا ہے اور نہ ہی وہ بابل کی سلطنت کا خیر خواہ ہے۔ وہ تو یہ کہتا ہے کہ جلد ہی بابل کی سلطنت کا خاتمہ ہو جائے گا اور اس کے خدا کی حکومت قائم ہوگی۔ لہٰذا بادشاہ نے آپ کو شیروں کے آگے قید خانے میں ڈال دیا۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام نے شیر کے سامنے خود کو بے بس پایا تو آواز لگائی، اے خداوند، میں مدد مانگتا ہوں، جس کے سامنے شیر بھی اپنا سر جھکا دیتے ہیں۔ اللہ کی قدرت سے شیروں نے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا، اور بعض روایتوں کے مطابق اس وقت قید خانے میں فرشتہ جبرائیل نازل ہو گئے اور شیر فرشتے کو دیکھ کر سہم گئے۔ صبح ہوئی اور جب لوگوں نے قید خانے میں جھانکا تو دیکھا کہ حضرت دانیال علیہ السلام صحیح سلامت اندر موجود ہیں اور شیر ایک کنارے بیٹھا آرام کر رہا ہے۔ اب لوگ سمجھ گئے کہ آپ ایک نیک اور برگزیدہ شخصیت ہیں، لیکن اب وقت گزر چکا تھا اور خدا کا عذاب قریب تھا۔ بابل پر فارس کے بادشاہ سائرس نے حملہ کر دیا اور بخت النصر کے خاندان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس نے حضرت دانیال علیہ السلام کو قید خانے سے آزاد کروایا اور انہیں عزت و احترام کے ساتھ اپنے دربار میں وزیر مقرر کیا۔ یہ عظیم اور خدا ترس بادشاہ، جسے تاریخ میں سائرس اعظم کے نام سے جانا جاتا ہے، قرآن مجید میں ذوالقرنین کے نام سے آپ کا ذکر موجود ہے۔ حضرت دانیال نے خواب کی جو تعبیر بتائی وہ بعد میں پوری ہوئی۔ خواب میں آنے والے اس بت کے سونے کے سر سے مراد پہلی مملکت یعنی بابل کی سلطنت ہے، دوسری مملکت یعنی چاندی کا سینہ فارس کی سلطنت تھی جو کہ بابلی سلطنت کے بعد قائم ہوئی، تیسری سلطنت یعنی تانبے کی رانے یونان کی سلطنت تھی جس نے سکندر یونانی کے بادشاہت کے دور میں سلطنت فارس کو روند ڈالا تھا، اور کچھ لوہے اور کچھ مٹی کی ٹانگیں یعنی چوتھی مملکت سلطنت رومانی یعنی رومن امپائر، جو کہ بعد ازاں 2 حصوں میں بٹ گئی، ایک مشرقی سلطنت جس کا پایہ تخت قسطنطنیہ تھا اور دوسری مغربی سلطنت جس کا پایہ تخت اٹلی تھا۔ یہود و نصارہ میں سے کوئی بھی اس پر ذرا بھی شک نہیں کرتا کہ ان چاروں سلطنتوں کے زوال کے بعد ایک سب سے بڑی حکومت قائم ہونی تھی
جو آسمان کے خدا کی حکومت ہوگی اور ان سب سے بڑی عظیم اور دنیا میں انصاف کرنے والی ہوگی۔ اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بڑی بے صبری سے اس عظیم خدائی سلطنت کا انتظار کر رہے تھے اور یقینی طور پر جانتے تھے کہ یہ سلطنت آخری نبی کے ہاتھوں قائم ہوگی، جسے وہ ارکون یعنی امن کا بادشاہ کہتے تھے۔ آخر کار عرب کی سرزمین پر نبی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور خدائی مملکت قائم ہو گئی۔ تمام بت پرست تہذیب اور سلطنتوں کو آپ کے قدموں کے نیچے رون دیا گیا اور اسلام زمین پر ہر سمت بڑھتا چلا گیا۔ لیکن پانچویں سلطنت کی تفسیر پر اہل کتاب نے اختلاف کیا اور اس کی تعویل کر ڈالی، کیونکہ اسے قائم کرنے والا نبی بنی اسرائیل میں سے نہیں بلکہ بنی اسماعیل میں سے آ گیا۔ بہرحال حضرت دانیال علیہ السلام کی تعبیر کے مطابق پانچویں عظیم خدائی سلطنت تا قیامت قائم رہے گی، جس کی تجدید امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں قائم ہوگی۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔